ایک صاحب تھے، میں بھی بتا رہا تھا ہمارے میزبان کو، ضمیر صاحب کو، کہ انہوں نے مجھے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، بہت بینز گاڑی بالکل نئی برانڈ نیو لا کے انہوں نے کہا قبلہ آپ دعا کریں برکت کے لیے۔ میں نے دیکھا گاڑی اور میں اس کو جانتا تھا، میں نے کہا سمجھتے ہیں آپ کامیاب ہو گئے ہیں؟ آپ اس درد کو کیسے چھپائیں گے؟ آپ کا بیٹا جیل میں ہے اور آپ گاڑی لے کر گھوم رہے، لوگوں کو دکھا رہے کہ میں نے نئی گاڑی لی ہے۔ یہ گاڑی سے آپ کو عزت ملے گی؟ کامیابی اسے کہتے ہیں۔ میری اور میری بیوی کی ملا کر کے مہینے کے 50,000 یوروز انکم ہے، تو اولاد آپ کے کنٹرول میں ہے یا خود آپ اپنے کنٹرول میں ہیں؟ ہم لوگوں نے معیار کامیابی کا نہیں سمجھا، بدل دیا۔ دنیاوی کامیابی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، دنیاوی کامیابی کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی فقیر ہو، مسکین ہو اور ذرہ برابر بھی اس کے لیے دنیاوی طور پر کوئی مال و متاع نہ ہو لیکن اولاد اس کے صالح ہو، مجھے بتاؤ امیر کون ہے، غریب کون ہے؟ امیر کون ہے، غریب کون ہے؟ وہ کہ جو زبردست محل میں پر رونق زرق و برق سے بھرے بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے 1 گھنٹہ نیند کے لیے، یا وہ کہ جو سکون کے ساتھ بے مال سو رہا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کیا ہے؟ کتنا انسان کھا سکتا ہے، دنیا سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ 24 گھنٹے کے 26 گھنٹے بنا سکتا ہے؟ کیا وہ ایکسٹرا کوئی اپنی طرف سے آرام اور آسائش کا سامان مہیا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ جو سب زمین پہ سوتے ہیں ان کو اچھی نیند دے دیتا ہے، جو نرم و نازک بستر پر سوتے ہیں ان کو نیند ہی نہیں دیتا، یہ اس کے ہاتھ میں ایسا۔ کامیابی ناکامی کا مفہوم ہے واضح ہونا چاہیے، پہلے واضح ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی واضح ہونا چاہیے، ان کے ذہنوں میں یہ اگر آ جائے نا، جیسے میٹریلسٹک دنیا میں ایسے ہی آتا ہے، اسکولوں میں بھی ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم بڑے ہوگے تو تمہارا کیریئر ایسا ہوگا، تم جاب کرو گے، تمہاری مطلب تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، تم اتنی انکم تمہاری ہوگی اور تمہاری گاڑی ہوگی، تمہارا بنگلہ ہوگا۔ ذہنوں میں کو اسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو ٹارگیٹ ان کا سارا دنیا بھی ہے، عارضی 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 عارضی، باقی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ابھی حال ہی میں امریکہ میں ملینر ایک عورت، وہ مری تو اس نے پیچھے ایک وصیت نامہ چھوڑا تھا کہ میرا کوئی نہ ہے رشتہ دار، نہ کوئی جاننے والا، نہ دل سے میری عزت کوئی کرنے والا ہے، پیسے بھی بہت میں نے کمائے ہیں، چھوڑ کے جا رہی ہوں، کم از کم ایسا کرو کہ کم از کم میرے فنرل میں، میری تشییع جنازے میں لوگ زیادہ زیادہ ہوں، جو میرے جنازے میں شریک ہوگا اس کو $100 آپ دیں، اعلان کر دیں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ ہیں۔ اب مرنے کے بعد سمجھتے کہ اگر کوئی تشییع جنازے میں $100 کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہ ناکامیوں کا سب سے واضح ثبوت ہے۔ کیا ہے انسان؟ کیوں کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ پھر مولا کا قول چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھو۔ مولا فرماتے ہیں دنیا سائے کی طرح ہے، اسے حاصل کرنے جاؤ گے سایہ کبھی نہیں ملے گا۔ کیا کسی نے آج تک سائے سے کچھ حاصل کیا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ سائے کے پیچھے جاؤ گے رسوا ہوتے چلے جاؤ گے، سایہ تم سے آگے نکلے گا، تم بھاگو گے سایہ کے پیچھے، سایہ نہیں ملے گا۔ خواب ہے، خواب، تھک جاؤ گے، رات ہو جائے گی، سایہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، وہم ہے وہم اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر سائے کو ٹھکرا کر تم آگے نکل جاؤ، سائے کا کام کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ دنیا کو ٹھکرا کے تو دیکھو، دنیا تمہارے پیچھے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور اکثر دنیا کا بھی عجیب و غریب مزاج ہے، جو دنیا کو ٹھکراتے ہیں دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے ملتی ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔
اب دیکھیں، ایک شخص ہے حر، دوسرا شخص ہے عمر بن سعد، دونوں نے مہلت مانگی ہے. توجہ، دونوں نے مہلت مانگی ہے، دونوں نے ایک رات پورے سوچ بچار کے لیے مخصوص کیا ہے. عمر بن سعد امام حسین کا بچپن کا ساتھی تھا، اسے معلوم تھا کہ حسین کے مقابل میں جانے کا مطلب جہنم ہے، یقین تھا کہ جہنم سے وہ بچ نہیں سکتا ہے. اسے معلوم تھا کہ کسی بھی لحاظ سے کامیابی جو مرنے کے بعد ہے نا وہ ملنے والی نہیں. کچھ ایسی ہی یقین حر کو بھی تھا، لیکن سوچ میں فرق کیا تھا. ایک نے عارضی کامیابی کو اپنایا، دوسرے نے دائمی کامیابی کو اپنایا. سوچ ان کی ڈیفرنٹ ہو گئی. رات بھر ٹہلتا ہوا حر بھی سوچ رہا ہے، رات بھر ٹہلتا ہوا عمر بن سعد بھی سوچ رہا ہے. سوچ اتنی ڈیفرنٹ ہوئی کہ عمر صاحب نے سوچا کہ یقیناً مرنے کے بعد جہنم ہے، لیکن دنیا میں مجھے شہر رہ کی حکومت مل رہی ہے، نقد کو میں لے لوں، ادھار کو چھوڑ دوں، یا ادھار کے چکر میں نقد کو گنوا لوں. یہ سوچ رہا ہے عارضی کامیابی کے بارے میں. دوسرا حر کیا سوچ رہا ہے؟ حر سوچ رہا ہے کہ مرنے کے بعد یقیناً میں یزید کے ساتھ رہوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، حسین کے مقابل میں رہوں گا تو جنت میں نہیں جا سکوں گا. میں کیا کروں؟ دنیاوی فائدے کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے اختیار کر لوں، یا دنیاوی نقصان کو اپنا کر کے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لوں. دونوں نے الگ سوچا. دونوں نے آخر میں صبح ہوتے ہوتے فیصلے بھی کر لیے. ایک نے کہا مجھے عارضی کامیابی چاہیے، ایک نے کہا مجھے ابدی کامیابی چاہیے. نتیجے میں آپ ذرا دیکھیے، میں نے عرض کیا نا کہ دنیا میں اگر کوئی عارضی کامیابی کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کو بھی وہ کامیابی ملتے ملتے چھن جاتی ہے. امام نے فرمایا عمر بن سعد سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم شہر رے کی حکومت کے لالچ میں یہ کر رہے ہو، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اسی جگ کی قسم کہ جس کو اللہ نے سچائی کا علم بردار کرا، تمہیں شہر رے کی حکومت تو درکنار، شہر رے کا ایک گندم کا دانہ بھی میسر. اگر اتنا ہی کر لیتا کہ امام ہی کے قول پر بھروسہ کرتا، لیکن لالچ میں اس کو برباد کر. ضروری نہیں ہے انسان کوئی کسی سنی وہابی دیوبندی سلفی گھر میں پیدا ہو تو وہ جہنم میں جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. توجہ ہے کہ کوئی شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جائے تو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. کس گھرانے میں پیدا ہوا اللہ نے یہ نہیں دیکھا ہے، کس خاندان میں پیدا ہوا یہ نہیں دیکھا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ کس کردار کے ساتھ مرا ہے. کس کردار کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ مرا ہے. دائمی کامیابی کے لیے اس نے دنیا ٹھکرائی ہے، علی والا ہے. دنیا کے لیے دائمی کامیابی چھوڑی ہے، معاویہ والا ہے. کہنے کے لیے کچھ بھی کہے، کہنے کے لیے کچھ بھی کہے، کہتا رہے، اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ جو یزیدی شام میں کلیجہ چبا رہے ہیں اور تکبیر کی آواز بلند
مزیدار اور کچھ نہیں. اصل میں آپ کو میں بتاؤں کہ لفظ شیعہ کو بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے. اہل بیت رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے. اتنا سچا، بالکل ایکوریٹ، مناسب، گہرا، عمیق، واضح لفظ ہے شیعہ. کیا ہے شیعہ؟ کہتے ہیں شیعہ کون ہے؟ شیعہ وہ کہ جو نقش قدم پر چلے. شیعہ وہ نہیں جو کہلائے، چلے. کیا کہہ رہا؟ نقش قدم پر چلے. الشیعہ تو من شایع علیاً، جو بیٹھ جائے وہ شیعہ ہے ہی نہیں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ کامیاب ہیں. خالی کلیم کرنے والے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہم کلیم کرتے ہیں. کلیم کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کہیں کہ بھئی یہ جو اگلے والی جو پراپرٹی نا میری ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ لوگ باور کر لیں گے؟ جو آپ کو جانے ہوں گے دوسروں کو اشارہ کریں گے. پتہ ہے یہ بھی پراپرٹی میری ہے، یہ بھی پراپرٹی میری ہے، یہ بھی پراپرٹی. کہنے سے کیا ہے؟ کہتے چلے جا پوری دنیا. ایک آدمی بیچارہ رو رہا تھا اپنے باپ کی میت پر. کسی نے کہا کہ کیا بات ہے بہت رو رہے ہو، کہ بہت کچھ مال تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں. کتنا مال چھوڑ کے گئے ہیں؟ 2 ملین 3 ملین. کہ یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم. اچھا اس سے بھی زیادہ 10 ملین. کہ یہ بھی کم ہے. 20 ملین. کہ یہ بھی کم ہے. 40 ملین. کہ یہ بھی کم ہے. 50 ملین. کہ یہ بھی کم ہے. پھر کیا چھوڑ کے کتنا دے کے گئے ہو بھائی تیرا باپ کتنا؟ اس نے کہا پوری دنیا چھوڑ کے گئے ہیں. کہنے کے لیے کیا ہے؟ پوری دنیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح خالی خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا. آپ کو کرنا ہوگا. اب میں نے جو بات کہی ہے کامیابی کی، عارضی طور پر آپ کو مشکل میں پڑنا ہوگا، آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے علی والے اور آپ کو دنیا میں بھی نعمت ملے اور آخرت میں بھی ملے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں دنیا میں تھوڑی سی آپ کو مشکل اٹھانی ہوگی. حلال کھانا ہے تو پھر محنت کرنی ہوگی. آخری زمانے میں حلال کمائی، توجہ سے سنی، حدیث ہے، حدیث. آخری زمانے میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے حلال کمائی حاصل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا جتنا کوئی فرنٹ لائن میں مجاہد جنگ کرتے ہوئے اپنی جان بچانے میں مشکل ہے. ایک مجاہد کو فرنٹ لائن میں لڑتے ہوئے جان بچانا جتنا مشکل ہے نا، اتنا ہی مشکل حلال کمانے میں ہے. مشکل ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے مشکل نہیں ہے. مشکل ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو حلال ہی مشکل ہے اس لیے چھوڑ دیتے. مطلب یہ کہ آپ علی والے نہیں ہوئے، آپ مشکل کشا کے ماننے والے نہیں ہوئے. مشکل کشا کے ماننے والے، مشکل سے میں نے کیا کہا، بھاگتے نہیں ہیں. مشکل ہے اس لیے ہم راستہ بدل دیتے. نہیں، راستہ ہم لوگوں کا بدلیں، خود اپنی جگہ پر رہیں. ہمارا ہم نہیں کھائیں گے، کسی صورت میں نہیں کھائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو میکڈونلڈ میں یا کسی اور جگہ پر جو حرام ہے وہ کھانا وہ حرام ہے، جو ذبیحہ نہیں وہ حرام ہے. نہیں، کمائی. آپ بہترین ذبیحہ، بہترین حلال گوشت کھائیں، لیکن اس کے پیسے جو ہے نا وہ کہیں اور سے آپ کے لیے، وہ آپ حرام ہی کھا رہے ہیں. اس سے تھوڑی ہے کہ خالی کہنے سے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان کامیابی کو سمجھے کہ کامیابی پرماننٹ کامیابی چاہیے. کامیابی آپ سب نے کہہ دیا، لیکن راستہ کتنا مشکل ہے. نظر ثانی بھی کریں اور پھر طے کر لیں کہ ہمیں جانا ہے کس طرف، کامیابی کی طرف. اب کامیابی کی طرف جائیں گے تو شوق آپ کا بڑھے گا، میسم تمار کی طرح. کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا، علی کی محبت بھی
آپ کے لیے کتنی دنیا میں مشکل پیدا کر سکتی ہے. کہتا ہے یہاں دار ہے رسن ہے یہاں جان پر بنے گی. دنیا یہاں دار ہے رسن ہے یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے. کوئی دل لگی نہیں. ہم سمجھتے ہیں آسان ہے، آسان نہیں ہے، یہاں مشکل ہے. البتہ تیار ہو جائے انسان اسے بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. مارنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، مار کھانے والے کو مزہ آتا ہے. اللہ نے پھر اسی محبت میں لذت رکھ دی ہے. لذت پوچھنا ہو میں سب سے پوچھو، جب کہا گیا کہ اسی درخت پر تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، کہا اچھا تو میں روز اس درخت کو پانی دیا کروں گا. پھر لذت کے ساتھ وہ مشکل کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مرنے والے شوق کے ساتھ، اور جو علی والے نہیں ہوتے نا کبھی بھی وہ کسی بھی جگہ پر ڈرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. آپ کو ایک مثال شام میں ابھی کچھ دنوں کی سامنے آ گئی ہے. سارے یزیدی، اسرائیل پیچھے، پورا یہ نیٹو کا سسٹم پیچھے، سارے عرب کے ڈالرز، درہم، دینار سارے پیچھے، اور یزیدی ایسے رسوا ہو کر وہاں سے بھاگے. چند اللہ والوں نے علی والا ہونے کا ثبوت دیا. ثابت قدمی ہے لذت کے ساتھ، لذت کے ساتھ. وہ لذت آپ کو بھی مل سکتی ہے. آپ ذرا اٹھیں تو صحیح، کچھ کر کے تو دیکھیں. اب آتے ہیں پہلا مرحلہ. پہلے آج ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، بس اگرچہ وقت ہمارا تمام ہوا چاہتا ہے، مجلس کا وقت نہ کہ میرا وقت. اب اس طرح کی کامیابی کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں، آیت نمبر 200 میں، 200 آیت نمبر 200 میں 5 مرحلے طے کرنے کا حکم دیا. 5 مرحلے آپ طے کر لینا آپ کامیاب ہیں. آج آپ عہد کریں، کل اور پرسوں چل گفتگو ہوگی ہماری، آج یہ عہد کریں کہ ان 5 مرحلوں کو جیسے جیسے ہم سنتے جائیں گے کوشش کریں گے کہ اس کو سنبھال کے رکھیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب مجلس میں ہوتے ہیں نا، مسجد میں ہوتے ہیں، چونکہ شیطان وہاں نہیں ہوتا، دل سے واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، دل سے پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں، تصدیق بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار بہت اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، اس پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. لیکن جیسے ہی یہاں سے نکلے، جیسے آپ بالکل ہی بھول کے چلے گئے، نہیں ابھی دنیا جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہو، یار ٹھیک ہے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، وہاں بھی ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہمیشہ اچھی لگتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کردار میں ہماری زندگی کے روزمرہ کے مسائل میں اگر وہ شامل نہیں ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے آپ عہد کریں کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں طے کریں کہ ہم یہ کریں گے، ہم اس کو کریں گے، یہ مرحلے طے کریں گے تاکہ کامیابی ہمیں حاصل ہو دنیا اور آخرت. کامیابی دنیا کی جو ہے اس کا معیار الگ بنا لے جو اللہ نے جو ہمیں بتایا، اور آخرت میں یقیناً کامیاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان. پہلا مرحلہ ایمان. ایمان نہیں تو آپ کچھ زیرو. کما لیں، ڈگری ہو جائے، بہترین پوسٹ مل جائے، پریسیڈنٹ بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، وزیر بن جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ایمان نہیں ہے، حیثیت انسان کی کچھ بھی نہیں. پہلے مرحلے میں ایمان پر توجہ کریں. ایمان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، توجہ سے سنیے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ سارا کلام اللہ کا حضور کے توسط سے پہنچ رہا ہے نا ہم تک. پھر بھی اللہ نے جب مومنوں سے کلام کیا ہے تو حضور کو بھی درمیان میں نہیں رکھا، ڈائریکٹ مومنوں سے اللہ نے کلام کر لیا.
اتنی عزت دی ہے اللہ نے. آپ کہیں بھی قل یا ایھا المؤمنون نہیں دیکھتے، کہہ دو اے مومنون، نہیں، خود اللہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا. اسی میں لذت محسوس کریں. جب قرآن کھولے نا، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس سے بڑی کیا لذت ہے کہ اپنا پروردگار ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی لذت کی بات ہے، کتنی لذت کی بات ہے. جب آپ معمولی آپ کی کوئی بھی باہر کوئی حیثیت نہ ہو، گھر میں تو ہوگی نا، تو باپ بن کر کے آپ اپنے بچے کو کنسنٹریٹ کر کے توجہ کے ساتھ اس سے بات کریں گے، بچے کو لذت محسوس ہوگی. وہ کہے گا یار میرے باپ نے توجہ کے ساتھ میری بات سنی بھی ہے اور مجھ سے بات کیا بھی ہے. کتنے ہی ایسے بچے ہیں کہ جو صرف اس لیے ماں باپ کے باغی بن جاتے ہیں کہ ماں باپ ان سے جب بھی بات کرتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے. ایسے توجہ دماغ کہیں اور ہے، کہیں اور دیکھ رہے ہیں، کوئی بات سن لی تو سن لی. بچے کہتے ہیں ہماری اتنی بھی بات سنتے نہیں ہے توجہ کے ساتھ. توجہ کے ساتھ کسی باپ نے بات کی، بچے کی بات سنی ہو نا، یا ماں نے اپنی بیٹی کی بات سنی ہو نا، تو اس کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، وہیں سے کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے، اٹیچمنٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ سے اگر کلام کر رہا ہو کوئی بندہ تو اس سے بڑی اور کیا لذت ہو سکتی ہے کہ اللہ جو شہرت سے زیادہ قریب ہے، اور وہ جو مالک الملک ہے، وہ مقتدر ہے، وہ ملیک المقتدر ہے، وہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس کی بندگی اور اس کی عبادت میں، اس سے اگر آپ کلام کر رہے ہیں تو کتنی لذت ہے اس میں. اللہ نے بھی عزت دی ہے، مومنوں کو ڈائریکٹ کلام کیا ہے. کافروں سے کبھی اللہ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بیچ میں اللہ کے نبی کو رکھا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اہل کتاب کو بھی ڈائریکٹ اللہ نے کلام نہیں کیا، کہا قل یا اہل الکتاب. حتیٰ کہ میرا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا. یا ایھا الذین اسلموا پورے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی نہیں لکھا. بسم اللہ سے لے کے والناس تک ایک جگہ پر بھی یا ایھا الذین اسلموا نہیں ہے، یعنی اے مسلمانوں نہیں. مسلمانوں سے ڈائریکٹ اللہ نے کلام ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی سے کہہ دیا کہ تم ان سے بات کرو. وقالت الاعراب آمنا. یہ جو عرب ہے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کہہ دو حبیب ان سے کہ یہ ایمان نہیں لائے. قل لم تؤمنوا. ابھی یہ ایمان نہیں لائے. لما يدخل الایمان فی قلوب. جب ان کے دلوں میں ایمان اترے گا تب اللہ ان سے ڈائریکٹ کلام کرے گا. اب تم ان سے نپٹو، تم خود ڈائریکٹ بات کرو، میں نہیں کروں گا. تو اللہ نے عزت جو دی ہے مومنوں کو دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، بغیر کل کے ہے اے ایمان والو. اب ایمان کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن مولا امام موسیٰ کاظم نے جو فرمایا کہ جس کا جتنا ایمان بڑھتا ہے دنیا میں اسے اتنی ہی آزمائشات سے گزرنی ہے. بہت زیادہ اللہ کسی کو مقام دیتا ہے تو دنیا میں اسے مشکلات سے گزارتا ہے. بعض ایسے بھی نادان ہمارے اندر پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جو خود قید خانے میں تھے وہ ہماری کیا مدد. انہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے اسی وجہ سے انہیں باب الحوائج قرار دیا. مولا امام موسیٰ کاظم کا ایک مشہور ترین لقب باب الحوائج ہے. بس میں ایک روایت سنا کر کے زحمت تمام کرنا چاہوں گا کہ ایک راوی کہتا ہے کہ فقر و فاقہ نے مجھے گھیر لیا، میں پریشان ہوا، میں نے سوچا کہاں جاؤں. یاد آیا کہ میرا امام زندہ ہے، میں امام کے پاس کیوں نہ چلا جاؤں، اپنی حاجت اپنے امام کے سامنے کیوں نہ رکھوں. وہ تو میرا باب الحوائج امام ہے، وہ آتا ہے سیدھے مدینے میں قبیلہ بنی
فحاشی میں داخل ہوتا ہے، امام کے گھر تک پہنچتا ہے، دق الباب کرتا ہے، دروازے سے آواز آتی ہے پیچھے سے کہ تم کون ہو؟ کہا میں امام کا ایک عاشق ہوں، محتاج ہوں، امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ تمہارے امام کو قید کر لیا گیا ہے۔ امام اس وقت گھر میں نہیں ہے، بلکہ ہارون الرشید کے حکم سے انہیں قید کر لیا گیا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہاں تک آیا ہوں اپنی حاجت لے کر نا، تو اب جب میں نے امام کے بارے میں سنا کہ وہ خود قید خانے میں ہیں، تو کیوں نہ میں یہاں تک آیا ہوں تو آگے امام کی محبت کی خاطر امام سے ملنے کے لیے قید خانہ چلا جاؤں، زندان تک چلا جاؤں۔ بغداد میں قید خانہ تھا، بغداد تک وہ سفر کر کے صرف اس لیے کہ اب میری اپنی حاجت پر میں نہیں سوچوں گا، میں اپنی پریشانی پر نہیں روؤں گا، بلکہ خود امام کی اس پریشانی میں امام کے ساتھ میں ہمدردی کروں گا، عیادت کرنے جاؤں گا، امام سے مل کر کے کسی طرح محبت کا ثبوت پیش کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں سیدھے بغداد پہنچ گیا، قید خانے تک پہنچ گیا۔ الغرض یہ کہ میں نے دیکھا امام کی حالت کو تو میں اپنی پریشانی بھول گیا۔ امام کی حالت کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے میں نے امام کو پایا؟ ارے جو باب الحوائج ہے، جو حجت خدا ہے، اس کے گلے میں توق ڈال دی گئی ہے، زنجیروں میں امام کو جکڑ دیا گیا ہے۔ کیا امام میرا بھاگ سکتا تھا؟ کیا امام قید خانے سے نکل کر کے کہیں اور جا سکتا تھا؟ اس قدر امام کو کیوں تکلیف میں رکھا گیا ہے؟ میں نے دیکھا امام نحیف اور لاغر ہو چکے ہیں، امام کی حالت مجھے دیکھی نہ گئی، گردن سے خون جاری ہے، ہاتھوں سے خون جاری ہے، پیروں سے خون جاری ہے۔ میں نے امام کو سلام کیا، راوی کہتا ہے امام نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی کہا اے آنے والے اپنی حاجت بیان کر۔ میں نے کہا مولا میں آپ کے سامنے حاجت کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ آپ خود قید خانے میں ہیں، آپ کی اذیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ امام نے فرمایا تو ایسا نہ سوچ، ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم دنیا کے لیے باب الحوائج ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے خود ہم کوئی کام نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ چاہنے والوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ جب یہ سنا اس نے تو راوی کہتا ہے کہ مجھے حوصلہ ملا۔ میں نے کہا میں کیا بیان کروں؟ جب آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں حاجت مند ہوں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ میری کیا حاجت ہے۔ امام نے کہا کیوں نہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے، تو ایسا کر واپس مدینے جا، مدینے جا کر فلاں محلے کے فلاں گھر کو دق الباب دے، وہاں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ راوی کہتا میں گیا، جا کر کے دق الباب کیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ استقبال اس نے کیا، آ میرے سینے سے لگ جا، امام نے تجھے بھیجا ہے، تو امام کا سفیر بن کر آیا ہے، جو تیری حاجت ہے وہ ساری پوری ہو جائے گی، آ میرے سینے سے لگ جا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو قید خانے میں رہ کر ہماری حاجتیں پورا کرتا ہو، اس امام کے ساتھ دنیا نے کیا کیا ہے۔ عزیزو، سندھی بن شاہق نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا۔
ہم نے سنا تھا امام بہت لاغر ہے، امام بہت نحیف ہے، لیکن جنازہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ چادر ہٹائی، کیا دیکھا؟ ارے شہادت کے بعد بھی میرے آقا کے گردن میں توق بھی ہے، زنجیریں بھی ہیں، اور صدا سے سیالت الذین ظلموا ایام الذین ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، الہی ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا اور صحیح معنی میں مومن اور شیعہ علی ابن ابی طالب بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ایمان کے اعمال اور انصاف میں شمار فرما، ماتم مسلم۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.